بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ راجع الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں. الذی یوسوس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے. جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، اور یہ سب باقاعدہ وسوسے پیدا کرنے کا عمل کرتے ہیں، بندوں کو گمراہ کرنے کا عمل کرتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں جو انسانی شیطان ہے وہ جنی شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہے. جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعض اوقات جنی شیطان انسانی شیطانوں کو اپنا گرو مان لیتے کہ تیرا ذہن جو کام کر رہا ہے نا، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا، تو ہمارا گرو. اس لیے جو منتر کرتے ہیں، جادو سیکھنے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو کیا کیا حرکات ان سے کرواتے ہیں. عمل شروع کر دیا، اب وہ قرآن لے کر پہنچ جاتے ہیں، اس پر پیشاب کرو نعوذ باللہ، اگر نہیں کریں گے گردن مروڑ دیں گے، کرنا پڑے گا. اس طرح کے انتہائی جو ہے وہ گندے عمل اس سحر کی تعلیم کے دوران وہ کرواتے ہیں. اور جب وہ سارے کام کرتا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں تو ہمارا گرو، ہم تیرے چیلے، اب تو ہم سے کام کروا، سارے کام ہم کریں گے. یہ انسانی شیطان جنی شیطان سے زیادہ خطرناک. تو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جب ان وسواس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے تو معنی یہ وسواس بھی بڑے خطرناک ہے. بلکہ تمام جو شرور اور فتنے اور گمراہیاں ہیں ان کا محرک شیطانی وساوس. ان سے اگر بچاؤ چاہیے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، میں طلاب سے خاص طور پہ کہوں گا، التفسیر القیم، اس کا مطالعہ کرو. ان دو صورتوں کی تفسیر امام ابن قیم نے کی ہے، بڑی بے نظیر تفسیر ہے، ایسی تفسیر نہیں دیکھی گئی. انہوں نے فرمایا کہ شیطان کے شر سے اگر بچنا ہے تو 10 امور ذکر کیے انہوں نے، وہ اپناتے رہو. نمبر 1، آیت الکرسی پڑھتے رہو. صبح پڑھو گے شام تک شیطان قریب نہیں آئے گا، شام کو پڑھو گے صبح تک قریب نہیں آئے گا. نمبر 2، سورہ بقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. نمبر 3، خواتین میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس میں کفایت ہی کفایت. نمبر 4، حامیم المؤمن، ان کا ابتدائی حصہ. یہ شیطان کے وساوس سے اور اس کے شر سے بچاؤ کا راستہ. اور اس کے علاوہ یہ ایک ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح کو 100 بار پڑھ لو، دن بھر شیطان قریب نہیں آئے. 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 اجر مل جائیں گے، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اس ایک عمل سے جو 5 سے 7 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. 100 دفعہ یہ ذکر کر لو، دن بھر شیطان قریب نہیں آئے گا. وہ ایک شیخ جو عرب میں مشہور ہیں یہ سحر کے علاج میں، عبدالوحید نام ہے غالباً، ہاں نہیں عربی شیخ ہے وہ، عبدالوحید البالی، وحید نے عبدالسلام البالی، بالکل. وہ ایک عورت پر جن آ گیا، اس پر سحر ہو گیا. وہ نکالنے گئے اور جا کر اس جن کو حاضر کیا، اس سے بات کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایک عورت کو تنگ کر رہے. جن نے کہا تمہارے اندر آ جاؤ، بڑا عورت کا ہمدرد بنتا ہے، اس کو چھوڑ دوں، تیرے اندر آ جاؤ. کہا کہ آ جاؤ. جن نکلا، اس کے اندر آنے کے لیے چیخیں مار کے دوڑا کہ آگے بڑھا، میری طرف آگ کا شعلہ لپکا. فرشتے ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے معمور ہے کہ اس نے صبح کو 100 دفعہ یہ وظیفہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تحفظ، یہ 2 صورتیں پڑھنا جس میں باقاعدہ شیطان کے وسواس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی. یہ ان چند امور ہیں. پھر ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی، باوضو رہنا، یہ بھی شیطان کو دور کرتا ہے. نماز کی حفاظت، یہ بھی شیطان کو دور کرتی. اس کے علاوہ ابن قیم نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں. یہ 4 چیزیں جب فضول کی حد تک پہنچ جائیں گی
تو شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا۔ فضول الکلام، فضول الطعام، فضول النظر اور فضول المخالطہ، نظروں کا بھٹک جانا۔ یہ نظریں گویا شیطان کا ڈاکیاں ہیں، ان کو پست نیچے رکھو ان کو۔ یہ فضول النظر، اور ایک ہے فضول الطعام، زیادہ کھانا، بسیار خوری، کھانے بیٹھو تو کم کھاؤ، یہ سوچ کر نہ کھاؤ کہ یہ زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے ٹھونسنا، دونوں میں فرق ہے۔ کھاؤ، ٹھونسو نہیں۔ تو فضول الکلام، فضول الطعام، اور ایک ہے فضول الکلام، زبان چلتی رہے چلتی رہے۔ زبان زیادہ چلے گی، خواب کتنے بھی عالم ہوں وہ لغزش کھائے گی، ضرور لغزش کھائے گی، اور غصے میں چلے گی تو اس کی لغزش زیادہ ہوگی۔ ایک ایک کلمہ نوٹ ہو رہا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے ایک ایک کلمے کا حساب دینا ہوگا۔ تو ایسا کام کیوں کرو جس کی ایک ہولناکی تم پر مسلط ہو۔ تو فضول الکلام، اور چوتھا فضول المخالطہ، زیادہ لوگوں میں گھل مل جانا، لوگوں کے بیچ رہنا، زیادہ جو ہے وہ اب گپ شپ ہو رہی، کبھی فلاں کے پاس کبھی فلاں کے پاس، نہیں، کچھ وقت اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو یہ چند امور، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر، جس کو شیخ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا جو ایک تحرز جس سے شیطان بھاگتا ہے، سب سے بڑا تعوذ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ کثرت ذکر سے شیطان کمزور ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو کمزور کر دیتا ہے، کس سے؟ ذکر کی کثرت سے۔ ہر کلمہ ذکر اس کے پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے، اور وہ کوڑے کھا کر کمزور ہو کر ماندہ ہو کر گر جاتا ہے۔ تو یہ چند امور جو شیطان سے بچاؤ کے لیے شیخ نے بیان کیے، اور شیخ نے شیطان کے 6 جالوں کا ذکر کیا۔ بڑا ذہین ہے وہ، بدھو نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کسی کو ورغلاتا ہے تو اس میں اس کی ذہانت شامل ہوتی۔ اب کسی اہل حدیث کے پاس آ جائے کہ جا کر قبر کو پوجو، کبھی کامیاب ہوگا؟ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اہل حدیث قبر پر نہیں جائے گا، تو اس سے قبر کا تھوڑی کہے گا وہ، اس کے دل میں وہ پیدا کرے گا جس کو نبی علیہ السلام نے رنجش، قدورتیں، نفرتیں، اختلافات، یہ ہماری صفوں میں موجود ہے۔ شرک نہیں ہے، ہمارے تعلق سے شیطان شرک سے مایوس ہو چکا ہے۔ یہ ڈھیٹ قوم شرک نہیں کرے گی، ان پر شرک کا پینترا مت ڈالو۔ ہاں، شقاق، نفرت، حسد، رقابت اور آپس میں اختلاف، یہ ان کے اندر ڈالو، اس میں وہ کامیاب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 6 جال، پہلا جال کفر اور شرک کا، جو سب سے خطرناک جال، دوسرا بدعت کا۔ ان 2 جالوں میں سے کسی جال میں انسان پھنس جائے تو اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ اب تجھ پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو جا کے ہر سال حج کر، ہر مہینے عمرے کر، جہاد کر، فرض پڑھ، نفل پڑھ، تہجد پڑھ، مسجدیں بنا، یتیم خانے بنا، مدرسے بنا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے بعض لوگ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کو برخلا نہیں رہا، ان کو ایک جال میں پھنسا کر ان کو چھوڑ چکا ہے۔ جاؤ، جا کر حج کرو، روزے رکھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، پڑھتے ہیں لوگ۔ شیطان بالکل بے پرواہ اس سے کہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا جال کبائر کا، اگر وہ شرک نہیں کر سکا، بدعت کے جال میں نہیں پھنس سکا، تو کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی خطرناک ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہ بھی قبول نہیں کیے تو صغیرہ گناہ، اور صغیرہ گناہ اگر زیادہ ہو جائیں تو انسان کو برباد کر سکتے۔ ایاک والمحقرات من الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچو۔ تن کا اگر ایک ہو وہ توڑنا ممکن ہے، 2 ہو تھوڑا مشکل ہوگا، اور 10 20 50 اکٹھے ہو جائے تو ان کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ ان الجبال من الحصى، پہاڑ بنتے ہیں کینکریوں سے، چھوٹے گناہ کینکری ہیں،
زیادہ جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن جائے گا، پھر وہ انتہائی بوجھل ہوگا اور تمہاری بربادی کا باعث ہوگا۔ چھوٹے گناہوں سے بچو۔ اور پانچواں، اگر چھوٹے گناہوں میں بھی شیطان کامیاب نہ ہو سکے تو مباحات کا جال پھینکتا ہے، ایسے امور میں اس کو ملوث کر دیتا ہے جن کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ گناہ تو کر نہیں رہا تو ایسے کام بھی نہ کرواؤ جو ثواب کا باعث ہو، مباحات میں پھنسا دیتا، مباحات میں پھنسا دیتا۔ یہ اس کے جال، یعنی کفر، شرک، بدعت، کبائر، صغائر، مباحات، یہ اس کے جال ہیں جو باری باری پھینکتے ہیں۔ اور اگر بندہ کسی جال میں نہ پھنسے، اپنے لشکر اس کے پیچھے چھوڑ دیتے۔ کوئی کہتا ہے یہ تکفیری ہے، کوئی کہتا ہے یہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے یہ مشرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے۔ یعنی لوگ تانا زنی کرتے ہیں، لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی مسجدوں پر حملے کر رہا ہے، کوئی گھر بار پر حملے کر رہا ہے، کوئی لقب دے رہا ہے، کوئی لقب دے رہا ہے۔ یہ سارے شیطان کے لشکر ہیں کہ میں اس سے باز آیا، میں اس کو نہیں برگلا سکا، اور چونکہ انسان میرا گرو ہے تو اب کچھ کر۔ اب لوگ مل کر سازشیں بھی کر رہے ہیں، تانا زنی بھی کر رہے ہیں، مساجد پر حملے بھی کر رہے ہیں، گھروں کو بھی آگ لگا رہے ہیں اور اذیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس بندے کو راہ راست سے بھٹکایا جائے۔ تو یہ ہے من شر الوسواس الخناس، الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ میں لے لے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسواس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا جاتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم دے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے مصائب سے محفوظ رکھے۔